السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون کون سے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وہ بندہ جو تہجد گزار ہے کہ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اللہ کی یاد میں اسے دیکھ کر رب تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ اللہ پاک مسکراتے ہیں کہ یہ تو سونے کا وقت تھا، گہری نیند کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں ترتیب لگ رہی ہوتی ہے کہ اب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، قیام کریں گے۔ جب مومن صفیں بناتے ہیں تو نماز کے لیے تو اللہ کریم مسکراتے ہیں۔ عروج ہے یہ بندگی کی کہ جب اپنے بندے کو دیکھ کر اللہ پاک مسکرائیں۔ سبحان اللہ۔ ایک شعر عرض ہے علامہ اقبال کا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہاں تو اللہ کریم مسکرا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجاہد جہاد میں صفیں سیدھی کرتا ہے، صفیں بناتا ہے، آج تو یہ کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے، یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے کفار کے گلے کاٹیں گے یا خود شہید ہو جائیں گے۔ تو فرمایا جب جہاد کے لیے صفیں بنائی جاتی ہیں تو اللہ کریم مسکراتے ہیں۔ کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے اللہ کریم دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ کیا اس کے مقدر ہیں؟ ہمیں رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے۔ کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کوشش کریں پھر بھی غلطیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں رات کو ہاتھ جوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے سونا چاہیے، خوب استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات کا ساتھ ہے۔ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی صحرا میں جا رہا ہے، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی سب کچھ لاد کے رکھا ہے۔ بہت بڑا صحرا تھا، درمیان میں پہنچ کر صحرا کے تھوڑا آرام کرنے کے لیے اپنی اونٹنی سے نیچے اترا۔ اس نے اپنی اونٹنی کی لگام اپنے تکیے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے، صحرا میں ہے، اب نہ آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کھانے کو کچھ نہیں، نہ ہی پینے کو کچھ ہے۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر بھاگا، تھک گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں لیٹا تھا۔ انتظار کرنے لگا کہ اب تو موت ہی آئے گی، آخری وقت آ گیا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی، نہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ پیچھے جا سکتا ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ دوبارہ لیٹ گیا، اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مجھے بتاؤ اس آدمی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جسے نئی زندگی مل گئی۔ سبحان اللہ، وہ تو ایسے کہ جیسے دوبارہ دنیا میں آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کوئی بھی خوشی نہیں ہوئی، جب اللہ کا بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ واپس آ گیا ہے، میرے گھر آ گیا ہے۔ اس نے آنسو بہائے کہ اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیرا تابع دار بندہ ہوں۔ اس اونٹنی والے آدمی سے زیادہ رب تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے۔ گنہگار کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہیں۔ ہم ہر تعلق تو بنا کے رکھتے ہیں، صرف اللہ سے تعلق بنا کے نہیں رکھتے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ پاک ناراض ہو گئے تو ہم اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
آمین سما آمین۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔